ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور جس کو رسول اپنے گھر والوں میں سے قرار دے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کتنا عالی ہوتا ہے۔ عام صحابی نے ہی ایمان کے 10ویں درجے پر پائی سلمان فارسی۔ اچھا، یہ القاب کہاں اور کیسے ملا؟ بالمختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جنگ خندق کو کھودنے کا نصیحت جناب سلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یعنی جو نصیحت رسول کو دے اسے سلمان کہا جاتا ہے۔ اسی سلمان کے لیے آپ زیارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو عربوں کو دو چیزوں پر فخر ہوا کرتا تھا۔ ایک فخر یہ تھا کہ ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، اور ایک سب سے بڑا فخر یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم سے زیادہ کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ رائے اور مشورہ جناب سلمان نے رسول اللہ کو دیا تو جناب سلمان نے جیسے ہی یہ کہا تو عربوں کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سلمان تم فارس کے رہنے والے ہو، ہم بہادر خاندان کے ہیں، خندق ہمیں کھودنی پڑے گی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 40 اربوں کے برابر سلمان نے اکیلے خندق کھودی، اور یہ اسلامی یا کسی بھی مذہب سے اگر کوئی بچہ یا کوئی انسان نیک کام کرے تو باپ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آخر بیٹا کس کا ہے، بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ آخر بھائی کس کا ہے، ماں آگے کوئی بھی اچھا کام اگر کوئی انسان کر دے، اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ماں پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے باپ پہ گیا۔ اب جب یہ کام جناب سلمان کو 40 اربوں کے برابر خندق کھودتے عربوں نے دیکھا تو ایک قبیلہ آگے بڑھا، وہ بڑھ کر کہتا ہے کہ سلمان تم ہم میں سے ہو، سلمان تم ہم میں سے ہو، سلمان تم ہم میں سے ہو۔ اب جب اس ہجوم کو رسول نے دیکھا اور آگے بڑھ کر مجمع کو چیرا، اور چیرنے کے بعد سینے سے سلمان کو لگایا اور کہا کہ سلمان سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سلمان پہلے مسلمان نہیں تھے، سلمان عیسائی کا مذہب اختیار کیے ہوئے تھے۔ مدائن میں آنے کے بعد اور مدینے میں رہنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھا اور ایمان اور قربت کی وہ منزلت حاصل کی کہ سلمان جو اہل بیت میں سے ہو گئے۔ اب سب سے اہم شے یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ زیارت پہ آئیں تو اس ایمان اور قربت کے اور عقیدے کے ساتھ آئیں کہ ہمیں فخر ہو کہ یہ ظاہر بھی کہے کہ ہاں یہ ہم میں سے ہے۔ بات پر محمد والے محمد ابھی آپ جب